السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی ایپیسوڈ دھڑکنیں اس کی رفتار بڑھانے والی ہے، اور یہ بھی ایک نیوز دینے والی ہوں کہ ابھی تھرڈ لاسٹ نہیں ہے یہ، یا خوش ہو جائیں، ایک ہفتہ مزید آگے کر دیا ناول صرف آپ کے لیے، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ سب کے بہت مزے سے سینز دیے جائیں، سب کچھ پراپرلی ہو۔ تو آج کی ایپیسوڈ گڈ نیوز کے ساتھ، اس گڈ نیوز کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ہے ہمارے جنم کے ایپیسوڈ 32، رائٹر مروہ مرزا ناولز۔ میرا گلا آج تھوڑا پین میں ہے تو آواز میری یقیناً بدلی ہوگی، تو اس دوسری آواز والی مروہ کو برداشت کیجیے گا۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ تمہیں کس نے کہہ دیا میں بگڑا آدمی ہوں؟ میں ازل سے شریف النفس ہی رہا ہوں علیحہ۔ ہاں، بگڑی بیوی کے ارمان ضرور پال رکھے ہیں اب۔ اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں بھرے، علیحہ کو خود سے لگاتے آلین نے اپنی شرافت کا ارمان بتا کر خود قتل کیا۔ تم ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ سب میں کروں، تاکہ بے شرم، ضدی، بے باک، بری اور جذباتی کے سارے لقب میرے حصے آ جائیں۔ نہ روٹھے پن میں غصے کی ملاوٹ لیے وہ جلدی سے بولی۔ اس شخص کی تیز پرتپش مہکتی سانسیں چہرے پر پڑے علیحہ سے سانس لینا ہمیشہ دشوار کر دیتی تھی۔ تم یہ سب میرے لیے ہو سکتی ہو، پورا حق ہے۔ وہ مسکرا دیا تو علیحہ نزدیک ہوئی۔ علیحہ کے ہاتھوں کی انگلیاں آلین کو اپنی کمر میں دستی محسوس ہو کر خمار میں مبتلا کر گئیں۔ وہ معصومانہ تشدد کر رہی تھی، جیسے یہی آلین کے سر درد کا علاج ہو۔ پھر مزید رہا سہا فاصلہ سمیٹ کر اس نے آلین کی گردن پر دانت گاڑے، اتنے آرام سے کہ آلین کو بس دانتوں کے مس ہونے کا احساس ہوا۔ تم ناشتہ نہیں کر کے آئی؟ آلین نے اس کو بازوؤں میں جذب کرتے سرگوشی کی تو یہی علیحہ کی بے باکی شرم میں بدلی۔ نہ، وہ اس کی گال سے گال جوڑے ہی مسکا کر منمنائی۔ تبھی مجھے کھانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، فطرت نہیں بدلتی علیحہ، تم شرمیلی تھی اور وہی رہو گی۔ آ جاؤ ناشتہ کرواؤں تمہیں۔ وہ کچھ نہ بولی، بس آلین کے ساتھ ہی اندر پہنچی۔ جولی اور بانی دونوں ہی ایک بار پھر اس گھر کی رونق لوٹ آنے پر مسرور تھے۔ آلین جو ناشتے سے بیزار تھا، علیحہ کے ساتھ اس نے پراپر ناشتہ کیا، وہ بھی خاموش رہی، بس گاہے بگاہے آلین کو دیکھتی رہی۔ جولی تمام برتن سمیٹ چکی تھی، پر ابھی تک آلین اور علیحہ وہیں بیٹھے تھے۔ وہ میرون کلر کے سادہ سے جوڑے میں گولڈ ہیلز پہنے، بالوں میں گولڈن آلین کا دیا ہی کلپ لگائے، بس ہلکا سا لپ گلوز لگائے ہوئی خواصوں پر چھا رہی تھی۔ آلین نے اپنا ہاتھ علیحہ کے ہاتھ میں دیتے ہی اسے کرسی پر بیٹھے بیٹھے اپنی طرف کھینچا تو وہ ایک ہاتھ میز کے کنارے پر جما کر اس کی طرف سرکی۔ I want you۔ آلین نے اس کے ہاتھ کو لبوں سے جوڑتے فسوں خیز سرگوشی کی۔ ایک شرط ہے، میری بات مانو گے؟ علیحہ کرسی سے اٹھ کر آلین کے پاس آ کر رکی تو آلین نے کرسی سے سر ٹیک کر اوپر نظریں اس حسینہ پر جمائی۔ اب کیا منوانے والی ہو؟ آلین بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہے نا، وعدہ کرو پہلے۔ علیحہ کی آنکھوں میں شدت تھی۔ وعدہ۔ وہ مان گیا اور تبھی علیحہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور روم کی طرف بڑھی۔ سر درد ہے۔ وہ اس کا ہاتھ روم میں پہنچتے ہی کھینچ کر دروازے سے علیحہ کو لگاتے دروازے کو بند کر گیا۔ دور تو نہیں کر سکتی، بلانے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ بے یقینی تھی، پر انداز آگ لگا دینے والا تھا۔ اچھا، یہ لٹا ہوا آلین قبول ہے تمہیں؟ اس کی کمر میں ہاتھ لپیٹ کر اس مرہم بنی علیحہ کو اپنے سینے لگایا۔ میں نے ہی تو لوٹا ہے، مجھے کیسے قبول نہیں ہوگا؟ آنکھوں میں تپش، خوبصورت آواز کا بھاری ہونا اور اس میں تیرتی خدت، سبھی آلین کی آتی جاتی سانس سست کر گئی۔ تم اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہو مجھ پر؟ مکمل علیحہ کے آگے بے بس ہونے سے پہلے وہ تشویش کا شکار ہوا۔ وہ لب بستہ مسکائی اور آگے کو بڑھتے خود ہی آلین کی سانسوں کے سنگم پر سانس بھرا کے ساری تشویش بھول گیا۔ تم نے پہل کی ہے، میں تو صلہ دے رہی ہوں۔ وہ آلین کے رخسار پر محبت کی تپش پہنچائے ذرا سامنے ہوتی اس کی دیوانہ کرتی مست آنکھوں میں جھانکی۔ میں نے صلہ نہیں مانگا، وہ اب بھی سفید پوش تھا۔ کبھی کچھ مانگنا ہو تو ہمیشہ وہ شخص ہارا تھا۔ حق چھیننے کا بھی تو ہنر نہیں تمہارے پاس۔ اس کے بالوں میں ہاتھوں کی ملائم پوریں داخل کرتی آلین کو مکمل اپنے بس میں کرے خود بھی اس کے شکنجے میں آ چکی تھی۔ پھر کیا ہے میرے پاس؟ وہ ذرا اپنی جان چھڑوائے دور ہوا۔ علیحہ نے برا منایا کہ وہ دور ہوا تو ہوا کیسے؟ تمہارے پاس وہ ہے آلین چاہ کہ میں پور بکھری عورت تمہارے چھوتے ہی جڑ گئی۔ اور کوئی سوال نہیں تو میں حق جما لوں اپنے؟
وہ کسی طرح بھی آج آلین کو وہ سارا سکون دینا چاہتی تھی جو اسے آلین کی محبت اور حفاظت نے دیا۔ کیسے جماؤ کی حق، وہ ایسے لمحات میں پٹر پٹر کر رہا تھا جب مرد حضرات کی بس سانسیں بولتی ہیں۔ علیحا نے اس بار جب گردن پر دانت گاڑے تو آلین کو سچ میں درد ہوا۔ ایسے تو تم مجھے مار دو گی آدم خور، وہ نازک بننے کی کوشش میں بڑبڑایا اور دور ہوا تو علیحا نے اس کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے آلین، میں پاگل ہوں تمہارے لیے، میں تمہیں اپنی ہر تکلیف میں پکاری ہوں، اتنی محبت ہے مجھے تم سے۔ جب جب مجھے درد ہوا میں نے تمہارا نام لے کر خود کو ذرا راحت دی، جسے تمہیں پکارنا ہی آرام دیتا ہو۔ تم نے کاظم کو مارا، وہ اس کے آخری سوال پر تھم سا گیا۔ علیحا کی سرخ آنکھیں اس کا چہرہ زرد کر گئی کہ کس نے بتایا تمہیں؟ آلین نے وہ درد بری مسکراہٹ دیکھتے پوچھا جو علیحا کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ تم دور نہ رہتے آلین، میں تم سے کبھی نہ ڈرتی، تم یاد آ کر میرے ڈر دور کرتے تھے، تمہیں سوچ کر ہی میرے دن رات کٹتے تھے، تم میری محبت تھے۔ تم نے اور جلال بھائی نے ایک عورت کی محبت کو بڑا فار گرانٹیڈ لیا۔ 15 سال تم کیوں دور رہے مجھ سے؟ تمہیں میری سسکیاں، میری تڑپ، میری پکار محسوس نہیں ہوئی؟ ہر رات میں تمہیں یاد کر کے روتی کہ آلین میرے پاس آ جاؤ نا۔ تم کیوں ساری رکاوٹیں توڑ کر نہیں آئے؟ کیوں مجھے تڑپنے دیا، خود کو بھی سزا دی؟ بولو۔ وہ یکدم ہی سسک کر رو پڑی۔ یہ گزرے سال ایسے خسارے تھے کہ دل پر ناسور کی طرح پوری شان سے براجمان تھے۔ وہ خود درد کی گہرائی میں اترا کیونکہ وہ مینٹلی ٹھیک نہیں رہا تھا۔ کاظم کو مارنے کی خوشی تھی پر پھر بھی وہ میرا پہلا قتل تھا علیحا، اس برائی کی دنیا میں آنے پر۔ میں بہت نرم دل انسان ہوں، میں تم تک کیسے آتا کہ میری خود سے جنگ بڑی وحشی ہو گئی تھی، لیکن وہ سب بھول جاؤ، میں تمہیں وہ سارے سال بلا دوں گا، تم اب میرے پاس ہو تو ہر لمحہ ہم دو کا ہوگا۔ آلین نے اس کے روتے چہرے سے پناہ مانگی پر علیحا کا درد جانے کا نام نہ لے رہا تھا۔ تم نے اسے زندہ گاڑ دیا۔ علیحا نے بھیگی سانس کھینچی تو آلین نے اس کا ماتھا چوم کر اس کے بلکتے تڑپتے دل کو شانت کیا۔ ہاں، جیسے اس نے تمہیں گاڑا۔ آلین کی آواز دبنے لگی۔ میں بھی اسے ایسے ہی مارنا چاہتی تھی آلین، اس نے تمہاری امانت میں خیانت کی تھی، اس نے تمہاری علیحا کو چھوا تھا۔ علیحا کی ہچکی سی بندی، وہ بچوں کی طرح بلک اٹھی تھی۔ آلین کے پاس حرف دلاسا نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اس کی اٹکتی سانسوں کو تقویت دیتا، اپنے گلے لگا لیتا۔ مجھے معاف کر دو آلین، وہ اس کے سینے لگی روتے گڑ گڑائی تھی۔ مجھے بھی کر دو، وہ بھی اسی کی طرح افسردہ ہوا۔ کر دیا میں نے، وہ سامنے ہوتی اپنے ملائم ہاتھوں میں آلین کا چہرہ بر گئی۔ میں نے بھی کر دیا۔ آلین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر چہرے سے ہٹائے اپنی گردن کے گرد لپیٹا اور علیحا کی کمر بازوؤں میں بری۔ سرجری کرواؤ گے نا؟ تمہاری سننے کی حس خطرے میں ہے، جلال بھائی نے بتایا۔ یہ سر درد تو میں ٹھیک کر دوں گی، پر اگر تم علیحا کو سن نہ سکے تو یہ برداشت نہیں ہوگا مجھ سے۔ پہلے تو نہیں لیکن اب پاگل ہو جاؤں گی، پلیز۔ وہ جلدی سے اصرار کر اٹھی۔ سرجری کا سنتے ہی آلین کا چہرہ تاریک پڑا۔ وہ بہت پینفل ہوتی ہے علیحا۔ آلین ڈر رہا تھا تم مجھے سن نہ پاؤ، یہ پینفل نہیں ہوگا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ہوگا۔ وہ مرجھا سا گیا۔ پلیز۔ وہ منت کر اٹھی۔ اوکے، تمہارے لیے درد پھر سہ لوں گا۔ آلین کے اقرار پر وہ اس کے گلے لگی، پھر رو پڑی۔ پھر آلین کے کان کو چومتے اس کا سر ماتھا سب چوما جیسے محبت میں پاگل دیوانی ہو۔ بس کر دو، مجھے چوم چوم کر گھسا دو گی۔ آلین نے کسی سے اکتائے منہ بنایا تو وہ بھیگی آنکھوں سے ہی ہنس پڑی۔ میں تمہیں گھسانے ہی تمہاری لائف میں لوٹ آئی ہوں، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے، صرف میرے ہو کر رہو۔ آلین نے اس کی اس خوبصورت بہکے موڑ پر خود بھی رہی سہی شرافت کو خود سے دور کیا اور علیحا کی بے تکلف محبت تب مدھم پڑی جب آلین کی کم سے کم شدتیں بھی علیحا کا حلق دبانے پر اتر آئیں۔ ہاں، اب وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، آلین جائے سے ہلنے تک نہیں دے سکتا تھا۔ اتنا بے بس ہو گیا کہ دل پھر سے اس لڑکی کو روح میں اتار لینے کو مچل اٹھا تھا۔ وہ دونوں شرازی ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ ملازم نے زالے کا بیگ اس کے روم میں پہنچایا، جبکہ پورٹ سے مین گھر کی راہداری میں آنے تک بھی دونوں ہلکے سے بھیگے کیونکہ آج موسم کی بھیگی برستی شیطانیاں عروج پر تھی۔ زالے تو چینج کرنے بھاگی، جبکہ ذیشان ناشتے کی میز پر سب کے ساتھ ہی آ کر بیٹھا تھا۔ ارمان اور انیا ساتھ اتنے پیارے لگے کہ ذیشان نے دونوں کا صدقہ اتار لیا۔ خود فائزہ اور شازمہ خوش تھیں کہ ان کے سارے بچے آج ان کے ساتھ ہیں۔ شیمان گئی۔ ارمان نے اپنے ساتھ بیٹھے ذیشان کو سرگوشی میں پکارا جو فائزہ دادو کے ہاتھ کے پراٹھوں پر ان کا جریوں والا ہاتھ چوم رہا تھا۔ ہاں جانو ویر، ایسی مانی ہے کہ تجھے بتاؤں تو جل بھن جائے، پر کیا ہے نا، میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے زالے اور اپنے قریب ہونے کو راز رکھو، تو نظر لگا دے گا۔
ज़िशान ने अरमान के कान में घुसते सुलझाया। फायजा साहिबा बनी और वहीं आती अपनी ज़ाले को लाड दिए। इसे भी पास ही बिठाए शाज़मा को कहकर नाश्ता सर्व करवा रही थी। जो मुस्कुराती हुई अरमान और ज़िशान को सरगोशियां करता देखे अनिया से बातें कर रही थी। मनहूस, अब तो मुझे जानू मत कह, बहन दी तो है अपनी तुझे। अरमान ने कंधे पर टहोका दिया तो ज़िशान ने पराठे को सॉस में डिप करते लुत्फ अंदोज होने के बीच ज़ाले को देखा। वो जानू मानू नहीं है, वो रूह है मेरी। मेरा जानू तू है जिसने ये कोहिनूर मुझसे कम हैसियत को थमाया। तू वाकई से मिस कर रहा था या लारा लगाया? देख, अगर अब तूने मेरी गुड़िया को अपनी हसरत में रुलाया ना तो मैं तुझे कूट दूंगा। ज़िशान ने जवाबन तब कर गर्दन मोड़ी तो अरमान कितनी देर ज़िशान को ही तकता रह गया, जैसे कोई पुरअसर लफ्ज ढूंढ रहा हो। सबके सामने कहूँ तो रियायत मिलेगी ज़िशु साहब। अरमान की आंखें यार के आगे हर तर्ज से मुस्कुराती थी। ज़िशान के चेहरे पर बहारों को मात देते रंग बस ये सोच कर आए कि अब ज़ाले मुस्कुराएगी और ज़िशान के अगले कई दिन गिरवी रख देगी। हाँ कह, उसे बता कि तूने उसे मिस किया, अपनी दादी और बीवी के सामने कह। ज़िशान ने पूरा रौब जमाकर हुक्म सादर किया तो अरमान ने खुसर फुसर रोकते अब सामने देखा जहां लेडीज मुस्कुराकर अभी से बेबी की शॉपिंग के प्लान्स बना रही थी। आप दोनों को ये खुशी बहुत मुबारक हो लाला। इस घर की राहत को किसी की नजर न लगे। अनिया का बहुत ख्याल रखें, ये वीक सी हैं। मैं और दादी जान भी आपका पूरा ख्याल रखेंगे अनिया। जाले खुद ही अपनी जानिब मतवज्जा अरमान को देखते मुस्कुरा कर बोली तो अरमान ने भी तायीद में सर हिलाया। जरूर ख्याल रखूंगा। इस घर की एक राहत तुम भी हो। मिस किया मैंने तुम्हें। पेपर्स कैसे हुए और मामू कैसे थे? अरमान के ऐसे खुले इजहार पर जहां फायजा, शाज़मा और अनिया शाक थी, वहीं ज़िशान के होंठों पर मुस्कुराहट तब आई जब ज़ाले मुस्कुराई। आपने मुझे वाकई मिस किया, अब यकीन आ गया लाला। पेपर्स एकदम मस्त और मामू भी चौकस हमेशा की तरह। ना भी हो तो बन जाते हैं मेरे लिए, वो खुशी से बता रही थी। तुम्हारी और ज़िशान की बाकायदा शादी का सोच रहा हूँ, 2 हफ्ते तक। मेरी कुछ आउट ऑफ सिटी मीटिंग्स हैं, उसके बाद रखते हैं। तुम यहाँ से रुखसत होना चाहोगी या अल्सन से? जो तुम चाहोगी वो ही होगा। अरमान ने आज सब कुछ ज़ाले पर छोड़ा। वो इस अहमियत पर पागल ना होती तो क्या करती। लाला, मैं इसका फैसला आप और मामू पर छोड़ना चाहती हूँ कि ये आप दो मिलकर डिसाइड करें और दोनों की एक ही मर्जी हो, ये मेरी ख्वाहिश है। वो अपनी ख्वाहिश बआसानी कह गई। सब मुस्कुराए। ज़ाले का इस पीछे क्या मकसद है ये भी सब जान गए। तो तुम चाहती हो मैं आलेन के पास जाऊं? अरमान संजीदा हुआ तो ज़ाले भी जरा घबराई कि फिर से लाला डांट ना दे। नहीं, आप कॉल भी कर सकते हैं, मामू से बात करना कहीं भी बहुत ईजी है। वो प्यार से कायल कर रही थी। कॉल पर बात मुझे मुनासिब नहीं लग रही। मैं मीटिंग्स के बाद जाऊंगा तुम्हारे मामू के पास। तुम्हारी खुशी का मामला है, मिल बैठ कर डिसाइड करेंगे। वैसे भी मैं आलिन जहाँ से खुद भी एक मुलाकात चाहता हूँ। इससे तुम्हें ज़िशान के लिए सलीके से तो मांगना भूल गया। तब तक तुम ज़िशान के साथ शादी की तैयारियां करो। अनिया हेल्प करेगी, इसका ड्रेसिंग टेस्ट कमाल है। दादी जान का ज्वेलरी की सिलेक्शन में कोई सानी नहीं। और ज़िशान को मैं शादी तक बिजनेस की जिम्मेदारी से बरी कर रहा हूँ कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए अवेलेबल रहे। अरमान के आखिरी जुमले पर ज़ाले तो हया से निगाह झुका गई, पर ज़िशान का दिल उछलकर हल्क में आया। वाह रे यार, ये कौन से इंतकाम ले रहा है? यहाँ एक लम्हा दोबर है और 2 हफ्ते। ओ मेरे रब्बा, और 2 हफ्ते साथ रहकर दूर दूर रहना। तू चाहता है मेरा सब्र कर करके कख ना रहे। अरमान तो इतना जालिम क्यों है? ज़िशान की भूख फिर उड़ी। अरमान अपने कान में उतरती बेबस सरगोशियों पर अपनी कॉफी एंजॉय करता मुस्कुराया। अभी कुछ देर पहले तो तूने कहा था कि तूने डिसाइड किया है ज़ाले और अपने करीब होने को राज रखेगा, अब क्यों मर रहा है? अरमान ने जवाबन तपाया तो ज़िशान का मुंह सा बना। अरमान को ये करके आखिर राहत मिली। तू ना एक नंबर की, ज़िशान ने कोसते हुए कहा। हर आफाती चीज हूँ, पर क्या करूँ, ऐसा ही हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ तुझे मेरी बहन इतनी तरस तरस के मिले कि तू उसकी कदर करे और उसे दिल से लगा कर रखे, कोई दुख ना दे, कभी ना रुलाए। देख कितना सपोर्टिव भाई हूँ। अरमान ने इस बार हंसी बमुश्किल रोकी तो ज़िशान भी आफतेज मुस्कुराया। हाँ, फिर ना कहना मुझे इतनी जल्दी मामू क्यों बनाया। सपोर्टिव भाई ही बन, साला ना बनना। ज़िशान को शर्म आनी भूल गई। अरमान ने जोर से शूज वाला भारी पैर जिशु के पैर पर मारा तो ज़िशान कराह भी ना सका। खबरदार, 5 साल तक ये गुल खिलाया तूने। अरमान ने वार्निंग दी। खुद 2 हफ्तों में ये गुल खिला दिया और मेरी बारी 5 साल, क्यों जी? और जाओ जा, बुढ़ापे में बाप नहीं बनना मुझे। अब तो चैलेंज है बेटा, हफ्ते में बाप बनकर दिखाऊंगा तुझे। ज़िशान ने भी तहैया कर लिया, चूंकि अरमान का चेहरा सुर्ख हो चुका था।
یہ بے شرم یار ایسی خرافاتی چیز تھا کہ ارمان جیسے آدمی کو بھی شرم آ گئی۔ 100 کمینے اور خبیث مرے ہوں گے۔ اس سے پہلے ارمان دانت پیس کر جملہ پورا کرتا، وہ جناب فوراً بول اٹھے، تو میرا جنم ہوا ہوگا۔ بالکل ٹھیک جواب۔ اب بس کر خسر پسر، مجھے میری بیوی کو پورے دھیان سے تاڑنے دے، یہ کھاتی ہوئی بھی ہور لگتی ہے، محبوب کی ہر ادا ہی ہوش اڑاتی ہے۔ ذیشان کی کمینگی عروج پر تھی اور ارمان کے پاس ابھی شوز اتارنے کا اختیار ہوتا تو سیدھا اس آدمی کے سر پر برساتا۔ چھچھورا آدمی۔ ارمان کے بڑبڑانے پر ذیشان مسکرا کر ناشتے سے ہاتھ روکے بس اپنی ٹیک لگا کر کافی پی رہا تھا اور نظریں ٹھیک سامنے بیٹھی زالے پر تھی جو ناشتہ کرتے ڈسٹریکٹ ہو رہی تھی۔ تب تو سانس بھر کر رہ گئی جب ذیشان نے پاؤٹ بناتے سے فلائنگ کس کی۔ زالے نے دیکھتے گھبراہٹ میں بال کان کے پیچھے ارساتے۔ دوبارہ جب کنکھیوں سے ذیشان کو دیکھا تو وہ اب بس مسکرا رہا تھا اور زالے سے یہاں سب کے بیچ بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ ناشتے کے بعد بھی بارش نہ رکی تو ذیشان نے پھر بھی اجازت لی کیونکہ دی جی پریشان تھی پر جاتے جاتے زالے کو اشارہ کیا کہ اسے دروازے تک سی آف کرے، جس سبب وہ بنا اعتراض اس کے ساتھ باہر گاڑی تک آئی اور چھتری لی کیونکہ بارش بہت تیز تھی۔ اب بھی موسم ابرآلود اور آفت تھا، 10 ہو چکے تھے پر شام کا سما تھا۔ تو پھر 2 ہفتے رہ لیں گے دور یا کوئی بندوبست کروں؟ اس کے ساتھ ہی چلتی گاڑی کے پاس رکی تو ذیشان نے گاڑی سے لگ کر کھڑا ہوتے زالے کی ایک ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ زالے نے گھبرا کر ارد گرد نظریں گھمائیں، چھاتے کی چھاؤں دونوں پر سایہ فگن ہوتی، بارش کی براہ راست پڑتی تیز شدت سے دونوں کو بچا رہی تھی۔ کرونا ایک پل دور نہیں رہ سکتا اور یہ مسئلہ بس تمہیں پتا ہے۔ لہجہ بے تاب و بے قرار تھا اور وہ اس بیچ کی قربت کا احساس رکھنے کے باوجود اس کے نزدیک کھڑی جنبش تک کے لائق نہ بچی تھی کیونکہ اس وقت آس پاس کوئی ملازم نہ تھا۔ چوکیدار انکل بھی اپنے کیبن میں بارش سے بچ کر جا چکے تھے۔ میں آپ کے ساتھ تو نہیں چپک کر رہ سکتی، رسم و رواج کا احترام کرنا چاہیے۔ اصولاً کل جو ہمارے بیچ ہوا وہ بھی قبل از وقت تھا ذیشان۔ نرماہٹوں کے سنگ وہ اصولی بات کرے، ذیشان کے دل سے چھیڑخانی کر گئی، دوسرے لفظوں میں اکسا گئی۔ اصولوں کی ہمارے بیچ کوئی جگہ نہیں۔ زالے کی کمر میں ہاتھ لپیٹ کر دوسرے ہاتھ سے چھتری کی سٹک پکڑ کر زالے کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لیے وہ اس کے ہونٹوں کو لاک کر چکا تھا اور یہ بے خودی اتنی شدید تھی کہ بہت جلد خود پر قابو نہ رکھ پانے پر وہ دور ہوتے معذرت بری نظریں زالے پر ڈال گیا جو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کے پورے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ تم ایسے مت دیکھو، شرمندہ ہو رہا ہوں، میں بہت فضول ہوں۔ چھتری اس کے سرد ہاتھ میں تھمائے وہ زالے کو پکڑ کر پیچھے کرے اس سے پہلے کار ڈور اوپن کرتا وہ ذیشان کی شرٹ آستین سے مٹھی میں دبوچ کر اسے روک کے چھتری کے سائے میں واپس لائی۔ ایسے چھپ کر آپ ہر اصول توڑ لیا کریں، خیر ہے لیکن جو کر لیں اس کی معافی مت مانگا کریں ذیشان۔ مجھے نہیں لگتا میں آپ کی کسی خواہش کو رد کر کے کبھی خوشی محسوس کر سکتی ہوں، یہ باہمی تقاضے ہیں۔ وہ حیا سے لبریز آنکھیں جھکا کر اپنا ہاتھ ذیشان کے دل پر رکھ چکی تھی جس پر اگلے ہی لمحے ذیشان کا مضبوط ہاتھ غلاف بن گیا۔ باہمی تقاضے، آر یو شور؟ وہ اس کی ٹھوڑی اوپر کرے مسکراتی آنکھوں سے زالے کا دم نکالنے کے چکر میں تھا۔ ہاں، کسی کو بتائیے گا مت۔ وہ بنا نظر ملاتی ذیشان کی گال پر ریڑھیوں کے ذریعے اٹھتی، اپنے وہی سراہے جاتے ہونٹوں کو لگاتی، وہاں سے چھتری سمیت بھاگی۔ یہ جانے بنا وہ دیوانہ وہیں کھڑا بھیگ رہا ہے۔ وہ جا چکی تھی اور ذیشان نے اپنے آپ کو بھیگتا دیکھے آنکھیں اٹھا کر برستے آسمان کو دیکھا۔ کیا سچ میں اس نے باہمی تقاضا کہا؟ میرے اللہ، کیا سچ میں اسے ایسے چھوتا پسند آیا ہوں؟ وہ ڈیمانڈنگ ہو رہی ہے۔ میری چھوٹی سی بیوی بڑی ہو گئی، اف اف کتنی ظالم ہے، اوجھل ہو گئی، ہاتھ بھی نہیں ہلایا کہ میرا تھما دل حرکت کر پائے۔ اب میں تمہیں دوبارہ ملنے تک پھر بلایا پھروں گا۔ یہ محبوب اتنا ظالم کیوں بنایا آپ نے مولا؟ ذیشان کا بس نہ چل رہا تھا پوری دنیا کو ایک طرف کر کے اپنے ارد گرد کے سب منظروں کو زالے تک محدود کر دے۔ ہائے کتنا مشکل تھا ذیشان کا وہاں سے جانا، ایک تو وہ ویسے ہی آؤٹ آف مائنڈ، اوپر سے ملک ہاؤس جانے کے راستے 2 گاڑیوں نے اچانک اس کی گاڑی روک لی۔ جناب اپنے مست خیالات سے نکلے تو دونوں جیپس بارش کے بیچ ہی رکی تو ان میں سے نکلتے گنڈوں کو دیکھتے ذیشان نے بھی جلدی سے ڈیش بورڈ ڈرا سے اپنی گن نکالی۔ پتا تھا یہی ہوگا میری گڑیا، تم نے یہ کون سے کتے بلے لگا دیے میرے پیچھے، وہ بھی تب جب میں پیور عاشق بنا ہوا ہوں۔ اب یہ عاشق ان کو سیکے گا کیسے؟ عاشق تو جنگ میں بھی پھول پیش کر دیتا ہے۔ ذیشان نے ان تعداد میں 7 کے قریب گنڈوں کے بیچ نکلتے لوزر والے ٹیٹو والا ماتھا دیکھتے اسمائل دی اور اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ گن صرف ارحم کے پاس تھی، باقی لوگ لاٹھیاں اٹھائے پھنکار رہے تھے۔
टैटू तो बड़ा सज रहा है। जिशान ने मुस्कुराकर अरहम को आग लगाई। तुम्हारे दिल में सुराख भी बहुत सजेगा। अरहम ने गन जिशान पर तानी। बारिश अब भी थी पर शिद्दत कम हो चुकी थी। वो तो ऑलरेडी हो गया दोस्त, वहीं से मेरी वो सीरियल किडनैपर घुसी मेरे अंदर। ऐसे उसकी वार्निंग को सीरियस ना लेकर अच्छा नहीं किया तुमने। इतने लोगों के बीच भी जिशान बिल्कुल नॉर्मल था, जबकि अरहम को सच में मरने की ख्वाहिश ही यहाँ घसीट लाई थी। जिशान ने बड़ी चालाकी से गाड़ी से निकलते वक्त ही थाने में कॉल कर दी थी, जहाँ बाबा के ही दोस्त इंचार्ज थे। इसे तो वहां घुसाऊंगा जहां से निकल भी ना सके। अरहम ने अपनी मौत को बुलाया था, क्योंकि जिशान ने इस बात पर कोई लिहाज ना करते झांपड़ अरहम के मुंह पर मारा। उसके 7 लोगों के कान बंद हो गए, जबकि खुद अरहम की समात भी साएं साएं करने लगी। तमीज से दोस्त, वरना तुम्हें ना कहीं घुसने लायक छोड़ूंगा ना निकलने। शक्ल पहले ही बिगड़वा ली, क्या हाथ पैर भी तुड़वाने के मूड में हो? एक अकेला आदमी देखकर आ गए हो मुझसे मुकाबला करने। हिम्मत है तो एक ही करके आओ। जिशान ने अपनी गन शराफत से पैंट में घुसाई, जबकि अरहम ने भी गन अपने कांपते साथी को जब फेंकी तो इस बेचारे से कैच भी ना हुई। इस पर भी जिशान तमस्खराना मुस्कुराया। अरहम ने आगे लपक कर जिशान को हिट करना चाहा, पर जिशान ने उसके हवा में मुअल्लक हाथ को बाजू से दबोच कर मरोड़ा कि उसकी दिलहराश दहाड़ों पर उसके सातों लोग डंडे उठाए फंकारे। रोक इनको, मुझे या मेरी गाड़ी को आँच आई तो इसका नुकसान तेरे हल्क से निकालूंगा। जिशान को अपने से ज्यादा अपनी BMW की फिक्र थी, जो अभी मैली भी ना हुई थी। रुक जाओ मनहूसो। अरहम, जो जिशान के बाजुओं में कैद था, मस्कीनियत से बड़बड़ाया तो उसके लोग पहले ही काम रहे थे फौरन रुक गए। अब बता, पंगा लेगा या मरोड़ूं तेरी गर्दन? अरहम बिन पानी की मछली जिशान की तवाना बाजू में कैद था। नहीं लूंगा, छोड़ दे हरामजादे, मेरा दम घुट रहा है, सांड की औलाद। अरहम को जो समझ आई बका, जबकि जिशान ने इसे झटके से आजाद किया। अब इस सांड की औलाद से 2 फीट दूर रहना, अब निकलो इधर से। जिशान ने घराकर साथ के साथ मस्टंडों समेत अरहम को भी कहर आलूद वार्निंग दी। जबकि इससे पहले जिशान वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाता, अरहम ने बिफरते सांड की तरह लपक कर अपने आदमी से लोहे की रॉड ली और जिशान के पीछे से इस पर पूरी कुवत से बरसाई। जिशान यकदम रुका। राड बुरी तरह कांधे की हड्डी पर लगी, तभी तो 2 लम्हे जिशान का दिमाग मफलूज हो गया। इससे पहले वो कराहते पलट कर अपनी गन निकालता। पुलिस की गाड़ी देखते ही जिशान ने फौरी गन वापस रखे वहीं अपनी गाड़ी के बोनट पर झुकते चिल्लाना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी रुकी तो इंस्पेक्टर जल्दी से बाहर निकला। पुलिस और एहलकारों को देखते ही अरहम के हाथ से राड खौफ के सबब नीचे गिरी, जबकि अरहम समेत उसके सारे कारिंदों को हिरासत में लेते जब इंस्पेक्टर कराहते जिशान तक पहुंचा तो जिशान के चेहरे पर सुर्खी छलकी थी और उसने अपने कांधे पर हाथ जमा रखा था। तुम ठीक हो बच्चे? जिशान को सच में भयानक दर्द था। इसे ले जाएं सर, कि मुझे मारने वाला था, मार दिया बल्कि। आह मेरा कंधा, कैसी गुंडागर्दी है, सख्त से ज्यादा इसे और इसके साथियों को। दर्द से ज्यादा पावरफुल जिशान की एक्टिंग थी, और वो इंस्पेक्टर भी दोस्त के बेटे को ही मजलूम समझ रहा था। अरहम को तो एहतजाज का मौका भी न मिला। बेफिक्र हो जाओ शबीर, हॉस्पिटल पहुंचाओ जिशान को और पहुंचकर मुझे इत्तला देना। इनकी ट्यूनिंग तो मैं करता हूँ आज थाने जाकर। बहुत गर्मी चढ़ी है छोटे नवाब साहब को, डालो इन मनहूस सस्ते मवालियों को गाड़ी में। जिशान को बाबा के दोस्त की वजह से रियायत मिली, वरना गन उसके पास भी थी। खैर, अरहम की ट्यूनिंग तो होनी थी, पर जिशान के हॉस्पिटल पहुंचने ने मलिक हवेली और शिराजी हाउस में जरूर थरथल्ली मचा देनी थी। जिशान के कंधे की हड्डी क्रैक हो गई थी और तभी पुलिस के नजदीक वो मजलूम साबित हुआ। डॉक्टर ने जिशान के कहने पर अरमान को ही इन्फॉर्म किया, जो यूनी में था। क्लास के बीच ही कॉल आई तो थोड़ी देर बाहर निकला। खुद तो क्लास छोड़ नहीं सकता था, तभी जाले को कॉल की, जो अनिया और जोलू के साथ ही लॉन्च में बैठी मूवी देख रही थी। लाला की कॉल पर वो फौरन माजरत करे उठकर एक तरफ आई और कॉल पिक की। जिशान हॉस्पिटल है, एक हादसा हुआ है, कंधे की हड्डी क्रैक हुई है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उसके पास जाओ जाले। घर में अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं। जाले बस हादसे पर ही थम गई, हाथ बेख्तियार सीने पर जा जमा। लाला वो ठीक तो है? जाले की आवाज कांपी। हाँ ठीक है, एक दिन हॉस्पिटल रखेंगे उसे, निकलो उसके पास, मैं ज्वाइन करता हूँ। अरमान ने मसरूफ मुतफक्कर अंदाज में कहकर कॉल काटी और अपनी परेशानी भरपूर छुपाए वो अनिया के पास जाकर रुकी। अनिया, मुझे एक अहम काम से निकलना है, हम ये मूवी बाद में देखते हैं, आप रेस्ट कर लें, कब से बैठी हैं? अनिया ने उसके चेहरे की तरफ देखते सर हिलाया। ठीक है मेरी जान, अपने काम निपटाओ, मेरे साथ जोलू है, नींद आए तो सो जाऊंगी। अनिया ने इसे इजाजत दी तो जाले ने जल्दी से रूम में पहुंचकर अपने जूते बदले और हील्स पहनी और शाल लेती वो कमरे से निकलती बाहर पोर्च तक आई तो ड्राइवर अंकल एक्स्ट्रा गाड़ी के पास ही खड़े थे। मैं ले जाऊं गाड़ी? जाले ने पास रुकते नरमी से पूछा।
میں چھوڑ آتا ہوں زالے بی بی، دراصل 1 گھنٹے تک مالکن جی نے مارکیٹ نکلنا تھا تو یہی گاڑی ہے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ زالے نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہاسپٹل چلنا ہے کسی عزیز کی عیادت کو۔ زالے نے مزید بتایا تو ڈرائیور نے گاڑی کا ڈور اوپن کیا۔ ٹھیک ہے زالے بی بی۔ ڈرائیور خود بھی بیٹھا اور گاڑی شرازی ہاؤس سے نکلی۔ تبھی زالے نے گھبراہٹ میں ذیشان کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کی ایک بازو پر آرم ہولڈر چڑھ چکا تھا اور دوسرے ہاتھ پر فلوئڈ ڈرپ لگی تھی۔ فون بج رہا تھا پر وہ بس سن ہی سکا۔ زالے پورا سفر سخت پریشان رہی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ جب مطلوبہ روم میں پہنچی تو نرس ذیشان کی ڈرپ اتار چکی تھی۔ زالے کو آتا دیکھتے ہی ذیشان کے چہرے پر رونق لوٹی۔ نرس کے نکلتے ہی وہ تیزی سے آگے آتی، پاس بیٹھتے ہی ذیشان سے گلے لگی پر احتیاط برقرار تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف گھیر گیا۔ کیا ہوا ذیشان، یہ کیسے ہوا؟ اس کی آنکھیں چھلک گئی تھیں۔ وہ زالے کے لپٹنے پر کراہٹ جو تھا، تم سے دوری کے نتائج ہیں جانا۔ وہ روبرو ہوتی دونوں ہاتھوں میں ذیشان کا مرجھایا چہرہ برے اس کے پھیکے جوک پر مسکرا بھی نہ سکی۔ بی سیریس پلیز، وہ روحانسی ہوئی۔ ارحم کو کیڑے کاٹ رہے تھے، اب آرام آ گیا ہوگا اسے۔ ذیشان سے زالے کو مزید تنگ نہ کیا جا سکا۔ دفتن زالے کا دماغ گما۔ میں چھوڑوں گی نہیں اب ان دو کو۔ میری وارننگ کے باوجود انہوں نے آپ کو چھونے کا سوچا بھی کیسے؟ ہاں، اس کے کاندھے کی ہڈی کریک ہوئی تھی پر ذیشان کو لگ رہا تھا اس کا سارا درد زالے کو محسوس ہو رہا ہے۔ تمہاری وارننگ سے بلی کا بچہ نہ ڈرے، وہ دو تو نواب زادوں کی بگڑی اولاد ہیں، تم بس مجھ پر روب جما سکتی ہو۔ آپس کی بات ہے، ڈرتا میں بھی نہیں تم سے۔ ہاسپٹل کی بیڈ پر بیٹھا وہ زالے کو پریشان نہ کرے تبھی چھیڑ رہا تھا۔ نہیں ڈرتے آپ مجھ سے؟ آر یو شور؟ زالے نے بھیگی چشمان پھیلائے، آئی برو چکائے تو ذیشان نے اس کا ملائم ہاتھ پکڑے اپنے سینے کے مزید نزدیک کھینچا۔ ڈرتا ہوں جب تم کسی وجہ سے ڈر جاؤ، وہ زالے ڈراتی ہے مجھے۔ اس کے ہاتھ کو دباتا آنکھوں میں محبت اور لہجے میں شدت بڑھ لایا۔ میری جان نکل گئی تھی سن کر۔ اس کی گال بے خودی میں چومتے بہت پیار سے اس کے بیڑ کے بالوں کو سہلاتی بولی، اور ذیشان تو اس کی عنایت پر مبہوت تھا۔ پتا ہوتا کیسے میرا چہرہ دیوانگی سے چومو گی تو پہلے ہی ہاسپٹل پہنچاتا۔ ذیشان نے اس کے ہاتھ کی پونیں چومی تو زالے کی نظریں سی جھک گئیں۔ فضول بک بک نہیں کریں، میں سرہم کو مار آؤں گی اب۔ وہ پھر سے جذباتی ہوئی تو ذیشان نے اسے مزید سینے میں بینچا کہ وہ بیٹھے ذیشان پر حاوی سی ہو گئی۔ اتنی نزدیکی پر ایمان ہراپ ہونا فطری تھا۔ ضرورت نہیں، پولیس سٹ کر دے گی اسے، تمہیں کوئی نقصان نہ دے، اس لیے اس معاملے سے دور رہو، میرے پاس رہو۔ 2 ہفتے میری تیمارداری کرو نہ زالے، اس بہانے تم میرے پاس رہو گی۔ اللہ کو بتایا میں نے کہ میں نہیں رہ سکتا تم سے دور، تو دیکھو کیسے وسیلہ بنایا انہوں نے، مجھ سے دور نہ جایا کر یار۔ زالے اس کی باولی باتیں سنے کبھی مسکرائی تو کبھی سانس لینا روک گئی۔ یہ آدمی سچ میں پاگل ہو چکا تھا۔ یہ اچھا وسیلہ کہاں ہے؟ اب درد میں ہے ذیشان، آپ کا پورا بازو درد میں ہے، ایسے میرے پاس آنے کا کیا فائدہ جب میں آپ کا درد دیکھ کر دگنی دکھی ہو جاؤں؟ وہ سہزے پاگل پن سے باز رہنے کے جتنے مشورے دیتی بیکار تھے۔ تمہارا ہاتھ بھی تو درد میں تھا کل، دکھی بھی ہوا میں، لیکن باز رہنے سے سب اچھا ہو گیا، اور میرے لیے ہر وہ چیز جو تمہیں میرے اتنے قریب لائے بہترین وسیلہ ہے۔ تمہیں کیسے بتاؤں میں تم سے وحشیوں، نادیدوں، حسرت کے ماروں اور دیوانوں سے پیار کرنے لگا ہوں۔ زالے کی حصے وہ ایسی دیوانگی سے مفلوج کر چکا تھا، وہ کچھ بولنے لائق ہی نہ بچی تھی۔ شان، میں پریشان ہو رہی ہوں آپ کی دیوانگی پر، وہ پھر سے بھیگی آواز میں بہت پاس سانسوں کی سنگر پر منمنائی۔ حالانکہ رشک آنا چاہیے تمہیں، وہ برا منانے کی طرح بولا۔ تم آس پاس رہو گی نا یہ 2 ہفتے؟ رخصتی تک میں دور نہیں رہ سکتا، تم نظر آنی ضروری ہو، تمہارا لمس مطلوب ہے جیسے سانس کے لیے آکسیجن۔ پلیز زالے میرے پاس رہو، مجھ سے دور مت جایا کرو، میری نظروں میں رہو، میں اوور ہو رہا ہوں نا۔ اپنی جنوخیزیاں کہتا کہتا وہ زالے کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھے اختتام تک اپنے رویے پر افسردہ ہوئے بولا تو وہ بے اختیار سر نفی میں ہلا گئی۔ ایسی اوور ایکٹنگ کہاں سے سیکھی؟ اس کے شانے سے لگتی مسکرائی تو ذیشان بھی دبا دبا مسکرایا۔ روٹ بھی سکتا ہوں ایسے دل دکھاتے سوال پر؟ وہ منہ بنا کر بولا تو وہ جلدی سے سر اٹھائے ذیشان کا چہرہ تکنے لگی۔ میں منا لوں گی، ہمت آ گئی ہے مجھ میں، وہ پر اعتماد تھی۔ کیسے منائے گی میری گڑیا؟ وہ جان بوجھ کر گڑیا بولی جتا گیا تو وہ گھوری۔ سوال ٹھیک کریں پہلے۔ دونوں ہاتھوں کو ذیشان کی گردن سے جوڑے روٹ کر وارننگ دی تو ذیشان کا دل بیٹ مس کر گیا۔ کیسے منائے گی مسز ذیشان حیدر؟ ابھی سوال مکمل ہی ہوا کہ زالے نے اپنے گلاب ہونٹوں کی نرمیاں کف بنا کر ذیشان کے ہونٹوں پر سجاتی۔
جو ان گلاب کی پنکھڑیوں کو محسوس کرنے سے پہلے ہی ان کے دور ہونے پر جلد ہوش میں آ گیا۔ وہ پھر ذرا دور ہوئے بہت مشکل سے ذیشان سے آنکھیں ملا سکی، جو حیرت کے سمندر میں دفن ہو چکا تھا۔ ایسے منا لیا کروں، وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی، اور ذیشان کا دل چاہا اس معصوم اور معصومیت دونوں کا قتل کر ڈالے۔ ایسے منانا ہے تو تھوڑی دیر تو قریب رہا کرو، اتنی جلدی دل کو قرار نہیں آتا، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ ذیشان نے اس کی گال سے لب مس کرتے سمجھایا تو وہ سرتا پیر گلاب ہونے لگی۔ یہ ہاسپٹل ہے، ایسی باتیں نہیں کریں، بس مجھ سے ناراض نہ ہو تو میں یہ نکمی کوشش نہیں کروں گی۔ وہ ارادے ہی بدل گئی۔ میں زیادہ سنگین ناراض ہو جاؤں تو منانے کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ گھبرا رہی ہے، پھر بھی اس کے چہرے کے رنگ نکھارنے پر تلا تھا۔ اب سنگین کیوں روٹھیں گی بلا؟ وہ پھر سے دم دیتی کیفیت میں اتری، شکوہ کی نہ ہوئی، تاکہ تم مجھ تک ٹھہر جاؤ منانے کے بیچ۔ وہ اس کی طلب سے منور آنکھوں سے پریشان ہامتا سانس بھر گئی۔ ذیشان، ایسے ناز و لاڈ سے پکارنے والی ذیشان کے نزدیک ظالم تھی۔ ظالے، تمہارے قریب بھی تمہیں مس کرتا ہوں، کیا ہو گیا مجھے؟ میری روح میں اترو گی تو ہی قرار آئے گا مجھے۔ وہ جانتا تھا ظالے کی ہمت اس کی سکت سے زیادہ آزما رہا ہے، پر سچ میں بے بس تھا۔ بس مزید کچھ نہیں کہے، خدا کے لیے میں پریشان ہو رہی ہوں، جسٹ ہگ می۔ وہ مزید ذیشان کو دیکھ نہ سکی تو اس کی بازو کے حصار میں لپٹی اس کے سینے سے لگ گئی۔ تم میرے پاس آئی، تھینک یو۔ رات رک جانا نا، یہ لوگ کچھ ٹیسٹ کے لیے روک رہے ہیں، رات رہو گی نا میرے پاس؟ گلے لگا کر بھی وہ جیسے اس کے لیے بے قرار تھا۔ مجھے اپنی روح میں اتارنے تک آپ یہ والی بات منہ سے نہیں کہیں گے، پہلے پرومس کریں پھر رکوں گی۔ وہ ڈر میں مبتلا تھی۔ ذیشان حیدر کا جان لیوا مسکرانا، ظالے کے جسم و بالوں سے اٹھتی مسحور کن خوشبو میں اس کا گم ہونا آفت تھا۔ آئی پرومس، اب تمہیں بنا کہے اور پوچھے اپنا بناؤں گا، تمہاری یہ انوکھی اجازت مل گئی۔ ظالے نے خود کو کوسا کہ یہ کیسے حرافاتی آدمی کو کہہ بیٹھی۔ ذیشان، میرا مطلب، اس سے پہلے وہ اس کے حصار سے نکلتی ذیشان نے مزید بینچ لیا، یہی رہو، تمہارا کوئی مطلب سنائی نہیں دے گا ابھی، میں تمہیں گلے لگا کر دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہوں ظالے۔ آئی لو یو سو مچ۔ ظالے نے مزاحمت ترک کی اور ذرا چہرہ گھماتے ہونٹوں کو ذیشان کے کان سے مس کیا۔ اجازت ہی تھی وہ، آئی لو۔ ظالے کی سرگوشی اس نے پوری نہ ہونے دی۔ 2 ہفتے بعد پلیز۔ وہ سختی سے روک گیا تو وہ اس کے کان کے پاس مسکرائی۔ لوگ ہنسی سنتے تھے، ذیشان نے اس کی توبہ شکن مسکراہٹ سن لی۔ جیسا آپ کہیں۔ وہ اس کے کان کے نیچے چہرہ گھسا کر چومتی بازو اس کی گردن میں حائل کر گئی، جو یہاں بینڈ دوسری بازو کے باوجود بہت پرسکون تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو مزیدار ایپیسوڈ؟ تو تھوڑا سا کل ہاسپٹل رومانس ہو جائے نا تو بہت ہی پیاری اگلی، اور ارمان اور انیا کی کہانی میں بھی جاتے جاتے تھوڑا سا ٹویسٹ لاتے ہیں تاکہ اینڈ تک اسٹوری بورنگ نہ ہو۔ تو بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ بتاتے جائیں، کون سا آج فٹ لگا آپ کو ڈائلاگ وہ ضرور مینشن کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ 33 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ 40 تک ایپیسوڈ کر دیتی ہوں میں، ٹھیک ہے، کھینچ کھانچ کے، لیکن بور نہیں کروں گی آپ کو، جہاں پہ لگا بور کری وہیں پہ لاسٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس نیکسٹ ویک میں ہم اسی کو چلاتے ہیں، اس سے اگلے میں ہم روح ادا شروع کریں گے، اور پارس میں لکھ رہی ہوں جیسے ہی ایپیسوڈ پوری ہوگی تو میں دے دوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور میرے گلے کے لیے دعا کیجیے گا کہ ٹھیک ہو جائے۔ بائے بائے۔